حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی والدہ محترمہ کے پاس ہندوستان کی ساری عورتیں آئیں، ساری کی ساری محلے والی آ گئی، کہنے لگی فرید الدین کی اماں آج بڑا سوال ہے، بڑی پریشان ہے، جس سامنے والی چکی سے آٹا تیرے گھر میں پس کے آتا ہے اسی چکی سے آٹا ہمارے گھر میں آتا ہے، جہاں سے سبزی ترکاری گوشت سالن تیرے گھر میں آتا ہے وہیں سے ہمارے گھر میں آتا ہے، لیکن سمجھ نہیں آتی، ہمارے کھا کر گلی ڈنڈا کھیلتے ہیں، تیرا کھا کر کالی کملی والے پہ درود شریف پڑھتا ہے، بتا تو صحیح اس کے اندر کیا کمال ہے، کیا راز ہے، کیا وجہ ہے؟ فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی اماں نے دو باتوں کا اظہار کیا، اللہ کرے میری بہنیں اگر سن رہی ہو، اگر موبائل کے ذریعے میری عزیزہ سن رہی ہو تو پلے باندھ لینا، انشاءاللہ سکھی جیے گی سکھی مرے گی۔ حضرت فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی اماں نے کہہ دیا، رب کعبہ کی قسم مجھے یاد نہیں پڑتا میں نے دودھ پینے کی مدت میں اپنے بچے کو کبھی بغیر وضو کے دودھ پلایا ہو، رات کو میرا بچہ دودھ کی وجہ سے بھوک کی وجہ سے روتا، میں اٹھ کے کورر بدل کے اس کا چہرہ دیکھتی، اسے روتا چنگھاڑتا چھوڑ جایا کرتی، پہلے وضو کرتی پھر رات میں آ کے دودھ پلاتی، کہا اور تو نے کیا کیا؟ کہ جب میں دودھ پلایا کرتی تو اس کے کان میں درود شریف پڑھ کے سنایا کرتی، ادھر دودھ پیتا ادھر درود شریف پڑھتا۔ عورتیں کہنے لگی اس سے کیا بنا؟ فرمایا دودھ پینے کی وجہ سے انسان بن گیا اور درود شریف سننے کی وجہ سے ولی کا اللہ نے اسے مقام عطا فرما دیا۔ ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے تہذیب اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر دیجئے، اور اگر آپ ہمارے واٹس ایپ گروپ میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے نیچے دیے گئے جوائننگ لنک سے ہمارے واٹس ایپ گروپ میں شامل ہو جائیں۔ شکریہ۔ یا تو 2 سال کی بچی آج، پہلے میرے عزیزوں باپ سے ڈیمانڈ ہوا کرتی تھی کہ مجھے پیسے دے، ماں سے ڈیمانڈ ہوا کرتی تھی مجھے سلنٹی چاہیے، اب باپ سے ڈیمانڈ ہو رہی ہے مجھے موبائل چاہیے، ماں کے منہ پہ تھپڑ چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کے مار کے کہہ رہی ہے مجھے موبائل چاہیے، ابو بھی کہہ رہے ہیں چلو یار دھیاننے لگی ہوئی ہے، امی بھی کہہ رہے ہیں دھیاننے لگی ہوئی ہے، آج تو نے اس کے ہاتھ کے اندر موبائل پکڑا دیا، آج دھیاننے لگی، جب 20 سال کی عمر میں اللہ اکبر دھیاننے لگے گی تیری میری غیرت کا جنازہ نکال کے رکھ دے گی۔ المیہ یہ نہیں، فکر یہ نہیں کہ پیٹرول مہنگا ہو گیا، چینی مہنگی ہو گئی، آٹا مہنگا ہو گیا، المیہ اس بات کا کہ آج 5 اذانوں کی آواز آپ کے میرے گھر میں آئی، رب کعبہ کی قسم ہے صبح سے لے کر رات ہو گئی میرے گھر میں کسی نے مصلی ہی نہیں بچھایا ہے۔ افسوس اس بات کا نہیں کہ بجلی کا یونٹ مہنگا ہو گیا، افسوس اس بات کا رمضان مبارک کے بعد اور لوگوں میرے گھر میں کسی نے قرآن پاک ہی کھول کے نہیں دیکھا ہے۔ افسوس اس بات کا نہیں کہ مہنگائی سر چڑھ کر بول رہی ہے، افسوس اس بات کا کہ بیٹی ایسی نیم برہنہ لباس پہن کے آئی کہ باپ نے دیکھ کے نظریں جھکا لی، بھائی نے دیکھ کے اور تم بھی قصوروار ہو، خبردار، تم غیرت مند ہو، بے غیرت کیوں بنتے ہو؟ تم جوان بہنوں کے سامنے چڑیاں پہن کے کیوں چلے جاتے ہو؟ تم جوان بہنوں کے سامنے اپنی ناف اور اپنے گھٹنوں کو کیوں کھول کے چلے جاتے ہو؟ تم جوان بہنوں کے سامنے گرمیوں کے اندر شرطیں بازو کی کیوں پہنتے ہو؟ تم غیرت مند ہو، تم بت مت ہو، تم یہودی ہو، تم سکھ ہو، تم کراڑ ہو، تم کون ہو؟ اللہ کی قسم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تم وہ قابل دید امتی ہو جن امتیوں کو آدم علیہ السلام نے اللہ اکبر حضور کو اپنے پاس سے گزرتے دیکھا کہ یا ابن صالح، کہ جی، فرمایا جب اپنی امت میں جانا اتنی قابل رشک امت ہے جا کے اپنی امت کو میں آدم علیہ السلام کا سلام کہہ دینا۔ یہ تو اس کی مہربانی کا کتنا شکر ادا کریں۔ عصر کے بعد جب فرشتے مغرب کے وقت آسمان کی طرف جاتے ہیں، تیرے میرے گناہوں کے گٹھر لے کے جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ دیکھ جاعل فی الارض خلیفہ، جنہیں تو نے اپنا نائب بنایا تھا یہ کرتوت تیرے پاس بھیجے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، 100% بے حیا بن کے آیا، یہ دیکھ لے 100% حرام کاری کر کے آیا۔ اور نشتر بازار والوں، ابھی رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، اللہ کی قسم سر پہ ٹوپیاں رکھ رکھ کر ایٹومیٹک تسبیحات کے اندر پکڑ کر تم روزے داروں کو دھوکہ دو گے۔ ناراض نہ ہونا، میں بھی اسی معاشرے کے اندر پھرتا ہوں، ہے کوئی، میں بھی غلام رسول
آپ بھی غلام رسول، چلو غلام رسول کی دکان پہ چلیں، دہی والا بھی غلام رسول ہے، لسی والا بھی غلام رسول ہے، گوشت بیچنے والا بھی غلام رسول ہے، کپڑا بیچنے والا بھی غلام رسول ہے، جوتیوں کی جس کی دکان ہے وہ بھی غلام رسول ہے، سبزی بیچنے والا غلام رسول ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہوں گے دو چار، لیکن مجھے کسی غلام رسول کی دکان سے ایک نمبر مال لا کے دکھاؤ۔ اللہ اکبر۔ ابھی میرے عزیزو رمضان کا مہینہ آئے گا، دکانوں کے ٹیلر ماسٹر لکھ دیں گے اللہ اکبر بکنگ بند ہے، عید کے بعد اب کام چلے گا۔ چلو چلو، یہ بھی کہہ رہا تھا غلام رسول میں موت بھی قبول ہے، 12 ربیع الاول کو یہ بھی کہہ رہا تھا جو ہونا اس کے مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، 10 محرم کو کالے رنگ کے کپڑے پہن کے یہ بھی کربلا کا شاہ حسین کہہ رہا تھا۔ آؤ میرے جوانوں، میرے بزرگوں، کسی ایک درزی کی دکان پہ چلیں اور اسے جا کے کہہ دیں مجھے ایسا لباس سی کے دے جیسا آمنہ کا لال پہنا کرتا تھا، مجھے ایسا جوڑا سی کے دے جو صدیق اکبر پہنا کرتے تھے۔ جاؤ جاؤ بچوں کے کپڑے سلوانے والوں، جاؤ کسی درزی کی دکان پر اور جا کے کہو مجھے ایسا جوڑا بنا کے دے جیسا علی حسین کے لیے بنایا کرتا تھا۔ میرے عزیز و رمضان مبارک کے مہینے میں ہم جائیں گے، جا کے دیکھ لینا، بچوں سے پوچھیں گے بیبی کون سا جوڑا لینا ہے، بچی کے منہ میں چوسنی، اور جو چوسنی کے چھٹ جانے پہ رونے لگے اسے عزت کا کیا پتا، وہ یوں کر کے اشارہ کرے گی، وہ آدمی کہے گا جی ذرا کاسٹلی ہے 4000، اور چھوڑو جی میری بچی کا اشارہ ہے۔ جب وہ جوڑا لیا یہاں تک اس کے پٹ بھی اس کی رانیں نظر آ رہی، چڈی پہنی ہوئی ہے، اللہ اکبر، اور ہاتھ بازو کے کپڑے اور تنیے سینے پر ہیں، تو نے ننگا لباس پہنایا، یہ دونوں ہاتھ اپنے منہ پر پھیر لوں، توبہ نہیں کرے گا، غیرت نہیں کھائے گا۔ آج تُنے 1 سال کی عمر میں ننگا لباس پہنایا، کل جب 20 سال کی عمر میں ننگا لباس پہن کے آئے گی، خدا کی قسم ماں باپ کی غیرت کا جنازہ نکال کے رکھ دے گی۔ قصوروار تم ہو۔ مولانا روک ٹوک ہے ہی نہیں بچوں کو، کی کریے جی بچوں کے لیے کر رہے ہیں، کی کریے جی بچوں کے لیے کن کے لیے کر رہے ہیں؟ آپ نے ایک اعلان سنا ہوگا حضرات، ایک ضروری اعلان سنے، مرنے والے کے وارثوں کی طرف سے اعلان ہے، جس کسی نے مرنے والے سے کچھ لینا ہو، اس کے بیٹے ہیں، رفیق صاحب کھڑے ہیں، نذیر صاحب کھڑے ہیں، ارشد صاحب کھڑے ہیں، مختار صاحب کھڑے ہیں، بچے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سے رابطہ کریں۔ میں نے دیکھا قبر نے یوں کر کے جھٹکا کھایا، میں بھی پیچھے ہٹا، صاحب قبر نے یوں کفن سے باہر نکالا، کہنے لگا یہ اعلان کس نے کیا؟ میں نے کہا رفیق نے کیا، نذیر نے کیا، مختار نے کیا۔ کہ اس کو او کملے بے وقوف ہو، اوپر والوں کا حق بعد میں دینا، پہلے باپ کا حق تو دے کے چلے جاؤ۔ میں نے کہا بزرگا تیرا کیا حق ہے؟ کہ جب مجھے کلمہ شہادت کا نعرہ لگا کر جب مجھے قبر میں اتارا، 2 فرشتوں نے مجھے یوں گھور کے دیکھا، اللہ کی قسم ان کے ڈر کی وجہ سے میرے کفن کی تنیاں ہی پھٹ گئی، سوٹا ان کے ہاتھ میں، آنکھ کی گھوری سے دیکھ رہے ہیں۔ میرے بچوں کو وہ 4 چفیرے میری قبر کو گھیر کے بیٹھ جاؤ، اتنا مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ، تم قرآن پڑھو تاکہ فرشتوں کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، ورنہ میرے بچوں تمہارے جانے کے بعد نہ انہوں نے مجھے چھوڑنا ہے نہ میرے کفن کو چھوڑنا ہے۔ اور لوگوں ہم نے اپنے بچوں کو انجینئر بنایا، وکیل بنایا، ڈاکٹر بنایا، اللہ ترقیاں عطا فرمائے، لیکن کسی نے اپنے بچے کو جنت کا ٹکٹ بھی بنایا ہے کہ نہیں بنایا؟ اگر بنایا تو وہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ بناؤ اپنے بچوں کو، یہ بناؤ اپنے بچوں کو، تاکہ کرامت ہو کل قیامت کے دن بچے تمہارا ہاتھ پکڑ کے جنت کے اندر لے کے جائیں۔